خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ آدمی آزمائشوں سے نہ گھبرائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے نکھر جائے۔ آپ دیکھیے پہاڑ کو، کیا پہاڑ ہواؤں کی وجہ سے اڑ جاتا ہے؟ نہیں، پہاڑ کی طرح ڈٹے رہیے، مصیبتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ لاکھ آزمائشیں آئے، شکوے شکایت نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے، کیونکہ دنیا کی ریت یہی ہے، دنیا کی روایت یہی ہے۔ سکون کی زندگی تو ہمیں صرف مرنے کے بعد ملنے والی ہے، وہ ہے جنت کے اندر۔ آزمائشیں مختلف طریقے سے ہوں گی، لیکن خوشگوار زندگی گزارنے والے ان آزمائشوں سے نہیں گھبراتے ہیں۔ پرلطف زندگی گزارنے والے ان آزمائشوں کو جھیل جاتے ہیں۔ ان ورحمہ واولئک هم المہتدون، تو انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ آزماتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو زیادہ آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء ہیں، اللہ نے آزمایا ہے، لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمے رہے، ڈٹے رہے، وہ ہلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ کبھی آپ کا تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا، کبھی آپ کے گھر پہ جو محبوب لوگ ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ گھبرائیے نہیں۔ آزمائشوں میں اپنے آپ کو رہنے کا عادی بنائیے، مسکرانا سیکھیے، زندگی گزارنا سیکھیے، تب آپ کو حوصلہ ملے گا۔ جو لوگ آزمائشوں سے نہیں گھبراتے ان کا کیا کہنا؟ کافی کامیاب لوگ ہیں۔ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں جی ہمیں ہی آزمایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، ارے کیا ہو گیا ہے اللہ کو، اللہ نے تو میرے گھر پہ نشان لگا دیا، میرے گھر کے سبھی لوگ بیمار ہیں۔ شکایت کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ پوچھئے مت، بری حالت ہو گئی ہے، کبھی بھی نہیں، شکوے شکایت نہیں کرنا۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور یہ دنیا کی روایت ہے، اس لیے اللہ ایسے کر رہا ہے۔ جنت میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، اور ہم سے پہلے جو گزر چکے اللہ نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں صرف ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارا اور آپ کا خیال ہے صرف ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ بالکل نہیں، ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کو تو اور زیادہ آزمایا گیا ہے، ان کی حالت اور پتلی کی گئی ہے، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے، ایمان کا سودا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی آزمائش ہوئی نہیں۔ اس سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ نے بھوک کے ذریعے آزمایا، اللہ نے نقصان کے ذریعے آزمایا۔ ارے ایسا ہوا کہ وہ لوگ ہلا دیے گئے۔ ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ مومن اور رسول وقت بھی کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھیے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، نزدیک ہے۔ ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بالکل نزدیک ہے۔ تو ہم آزمائشوں سے گھبرا جائیں گے؟ وقت ہمیشہ ایک طریقے کا نہیں رہتا۔ جب ہم خوشحال تھے تو کیسے تھے، اور ابھی جب بدحال ہو گئے، برا وقت آ گیا تو آ رہے۔ بالکل نہ گھبرائیے، مومن آدمی کبھی بھی نہیں گھبراتا، بلکہ مومن تیاری کرتا ہے اور اس چیز کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ اللہ میرے لیے ایسا ہی لکھا ہے۔ جب مومن آدمی کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ نکھر جاتا ہے۔ ارے آزمائش ہوتی کیوں ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ آپ دنیاوی معاملے میں بھی دیکھیے، مان لیتے ہیں کتنے پانی میں ہے، یہ واقعی میرا وفادار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ آزماتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھیے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، مومنوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لے آئے
تو آزمائے نہیں جائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے جیسا کہ پہلے والے لوگوں کو آزمایا، تاکہ اللہ جان جائے کون سچا ہے اور اللہ جان جائے کون جھوٹا ہے، دودھ کا دودھ الگ ہو جائے، پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہے، اللہ اسی لیے آزماتا ہے تاکہ سچا آدمی آگے آئے اور جھوٹا آدمی کہیں چلا جائے۔ سچے آدمی کی ضرورت ہے، سچے مومن کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں یہ آپ سے کہوں تو آپ کو سن کر اچھا لگے گا، یہ چیز آپ کے لیے حوصلے کی چیز ہے، کیونکہ جب ہم مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ مصیبت میں ہیں آپ ذرا ان سے ملیے، اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میری مصیبت ان سے کم ہے، ذرا آپ کو تسلی ملے گی۔ ارے جی ہم کو کیا آزمایا جائے گا؟ ناظرین یاد رکھیے، ہمیں کچھ بھی آزمایا نہیں جا رہا ہے، ہم سے پہلے والے لوگوں کی حالت تو یہ تھی۔ ایک حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کتاب الاکراہ کتاب نمبر 89 پاس آئے اور کہا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ غور کیجئے، اگر آپ کے پاس اچھا دوست ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جائیں گے اچھے دوست کے پاس تو آپ کی مصیبت کم ہو جائے گی، آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ آپ کا اچھا دوست، پیارا دوست آپ کے غم کو بانٹ لے گا۔ اور اگر پرانے لوگوں کی کہانیاں آپ کو سنائی جائے جو زیادہ مصیبت میں مبتلا ہیں تو آپ کا غم خود بخود ہلکا ہو جائے گا اور آپ بہترین زندگی گزاریں گے۔ ناظرین اس سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے لیکن کچھ وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب دوست آپ کو دلاسا دیتا ہے، اس لیے آپ اچھے دوست بنائیے، مطلبی دوست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد کان من قبلکم یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسه فیجعل النصفین ویمشط بامشاط الحدید من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دینه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد کان من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض، آدمی کو پکڑا جاتا، زمین میں کھڈا کھود کر ڈالا جاتا، آدمی کے سر پر آڑا رکھا جاتا اور دو حصے کر دیا جاتے۔ آگے کہا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مِن دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں اور گوشت سمیت نوچ لیا جاتا۔ فما يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَن دِينِهِ، تو یہ چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ غور کیجئے، لوہے کی کنگھیاں گوشت پوست سمیت جسموں پر لگائی جائیں، آدمی کا پورا گوشت الگ کر دیا جائے، ہڈیوں کو الگ کر دیا جائے، فما يصده ذلك عن دینی، تو یہ چیزیں بھی دین سے الگ کرنے والی نہیں تھی۔ تو کیا ہماری اور آپ کی ایسی آزمائش ہو رہی ہے؟ نہیں نا، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آزمائشوں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 143 تک، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے والے بھی لوگوں کو پہنچ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دنیا کی روایت ہے، ہم تو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو تکلیف پہنچی تو کبھی ان کو تکلیف پہنچی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ جان لے کون گواہی دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا کرتا ہے تاکہ مومنوں کو چھانٹ لے، نکھار کے ساتھ الگ کر لے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، تم نے سوچ رکھا ہے جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ان کے بارے میں
اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ آزما رہا ہے کون ہے جو آگے بڑھ کے آتا ہے۔ ارے اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، لیکن جب پریشانی آ گئی تو موت سے پہلے کئی موتوں کو یاد کرنے لگے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب تم لوگوں نے موت کو دیکھ لیا اب تمہیں مہلت نہ دی گئی، تم انتظار میں ہو، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ تو پتہ یہ تھا، یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے جو سن 3 ہجری میں ہوا تھا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تھی، تو اسی تکلیف کے بارے میں ان کو دلاسا دیا جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دنیاوی روایت ہے، اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو بہت آزمایا ہے۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ تعالی نبیوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں جی جو نیک لوگ ہیں ان کو کیوں آزما رہا اللہ؟ اللہ اس لیے نیک لوگوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کر دے، اور برے لوگوں کو اللہ اس لیے آزماتا ہے، وہ وارننگ دے رہا ہے، سگنل دے رہا ہے، ارے برائیوں سے بچ جاؤ، الگ تھلگ رہو، بتا رہا ہے ان کا کیا انجام ہوا تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو اگر برے لوگ آزمائے جائیں تو ان کے لیے سگنل ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دیں، اور اگر اچھے لوگ آزمائے جائیں، اللہ ان کو آزمائے تو ان کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، ارے وہ تو بہت نیک ہے لیکن اللہ آزما رہا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، بیمار ہیں۔ بھئی دنیاوی روایت ہے، اللہ آزمائے گا، اور اللہ نے نبیوں کو زیادہ آزمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2398، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول کن کو زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، پھر جو ان کے مثل ہیں، جو ان کے مثل یعنی جو ان سے نیچے ہیں، جو ان سے نیچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دین میں جتنا سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، جتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے کفارہ ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا کہیں گھاٹا وٹا ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی پاؤں میں چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب المرضع کتاب نمبر 75 باب نمبر 1 حدیث نمبر 5641، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکھا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ رنج ہو، غم ہو، حزن ہو، ملال ہو، تکلیف ہو، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مومن آدمی تو آزمائش سے نکھرتا ہے اور پکا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نرک تعمیر نہ کر۔ تو مٹی میں مل مطلب سخت کام کر، صبر کر، ارے دیکھتے نہیں مٹی تو مٹی ہے، اگر اسی مٹی کو پکا دیا جائے تو اینٹ تیار ہو جائے، تب اینٹ سے ہم گھر بنا سکتے ہیں، لیکن مٹی یوں ہی رکھی رہے کسی کام کے لائق نہیں ہے، آدمی یوں ہی رہے کسی کام کے لائق نہیں ہے، لیکن جب اس کو آزمایا جائے تو پکا ہو جاتا ہے، اب جب پکا ہو گیا تو کام کے لائق ہو گیا۔ کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5643، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثل المؤمن کالخامۃ من الزرع تفیئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة۔ مومن آدمی کی مثال بالکل درخت کی اس شاخ کی طرح ہے جو پہلی شاخ نکلی ہو۔ وہ شاخ تو ایسی شاخ ہوتی ہے کہ ہوا کبھی اسے دبا دیتی ہے اور کبھی ہوا اسے سیدھا کر دیتی ہے، یعنی وہ درخت کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ منافق جو ڈھلمل یقین ہوتے، ادھر ادھر والے ہوتے، فائدہ ہوا تو سٹے ہوئے ہیں،
اور فائدہ نہیں ہوا تو شکوے شکایت کر رہے ہیں، فائدہ ہے کام کا ہے تو سٹے ہوئے ہیں، اور جہاں پریشانیاں آئی شکوے شکایت کرنے لگے۔ تو منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح، تناور درخت ہے، سیدھا کھڑا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ہی جھونکے میں ہوا کے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ مومن آدمی کبھی اکھڑتا نہیں بلکہ نکھرتا ہے، اور منافق اکھڑ جاتا ہے۔ پریشانیاں آئی ختم ہو جائے گا، لیکن مومن آدمی نکھرتا رہتا ہے، بالکل ہری بھری درخت کی طرح، ہرے بھرے درخت کی طرح کہ ہوا کبھی ادھر جھکا دے تو کبھی ادھر جھکا دے۔ تو مومن آدمی کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ ارے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کو زیادہ آزماتا ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر 75، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے آزماتا ہے، اور جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا آپ کو انعام ملنے والا ہے۔ نبیوں کو زیادہ آزمایا گیا ہے تو نبیوں کا انعام بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظم الجزاء مع اعظم البلاء، بڑی آزمائش پر بڑا انعام ہے۔ یہاں تک آیا ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری حدیث نمبر 5653، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے جس بندے کو اس کے محبوب چیز کے ذریعے آزما لیا ہے، اور دونوں محبوب چیز سے مراد دونوں آنکھیں ہیں، پھر اس نے صبر کیا تو اس کے بدلے جنت ہے۔ یعنی جو جتنی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے اور آزمائش سے نہیں گھبراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام بھی بہت رکھا ہے۔ تو ناظرین، آزمائشوں سے نہ گھبرائیے، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا؟ ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں کہ ہم گھبرا رہے ہیں۔ ارے یہاں نقصان نظر آ رہا ہے، وہاں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو سکون پہنچائیے، خوشگوار زندگی گزاریے، چہرے پر مسکراہٹ لائیے، ماضی کو بھول جائیے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، ہنسی خوشی گزار لیجئے۔ پورے دن جو ہی افسردہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوس کی تصویر بنے نہ بیٹھے رہیں۔ مایوسی مسلمانوں کی شان نہیں ہے، مومنوں کی شان نہیں۔ مایوس نہ ہوئیے، مایوس ہونا مومنوں کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اس لیے آئیے عہد کریں کہ ہم آزمائش سے نہیں گھبرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائش میں ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔